हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 हेल्पफुल यूजेस जर्मन वर्ब्स के। वर्ब्स जैसे कि हमें पता है कि हमें बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, वो काम कब हुआ था, क्या वो पहले हुआ था या वो अब हो रहा है, अगर हो रहा है तो कौन उसको कर रहा है, किससे करवा रहा है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जर्मन वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वो किस तरह से यूज़ होते हैं, और वर्ब्स सिर्फ वर्ब्स के तौर पर ही नहीं बल्कि कुछ और डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ होते हैं। ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी हैं। लो स्केट्स। जैसे कि हमें पता है कि जर्मन वर्ब्स हमने उसकी बेसिक फॉर्म में सबसे पहले याद करने होते हैं, जो कि इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव फॉर्म की निशानी हम किस तरह से देख सकते हैं कि उसके एंड में एन या ई एन होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। जब आपने जर्मन लर्निंग स्टार्ट की थी तो आपको हाबन और ज़ाइन तो ज़रूर दिखे होंगे और अब तक तो आपको इनकी फॉर्म्स भी याद हो गई होंगी। हम ये देखेंगे कि इनको हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज़ करते हैं। ये सबसे बेसिक वर्ब्स होते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी। इनको हम मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि Sie hat Fieber, उसको बुखार है। Sie ist in Pakistan, वो पाकिस्तान में है। सबसे पहले हम हाबन की फॉर्म्स देखेंगे कि किस तरह से वो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। क्या आप अपनी आंखें बंद करके इनकी फॉर्म्स को रिवाइज कर सकते हैं? क्या आपको ये याद हैं कि नहीं? तो इनको ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं। Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ich hatte, du hattest, sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie haben. और परफेक्ट में जब हम फॉर्म्स याद करते हैं तो मोस्टली एस वाली करते हैं, और हमें पता है कि हाबन की जो फॉर्म होती है वो नॉमिनेटिव के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, लेकिन जो एंड वाली पार्टिसिप्स वाई फॉर्म जिसको कहते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हमेशा सेम ही रहती है। तो एस हट gehabt। साइन की फॉर्म्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी टिप ये है कि प्रेटेगेटुम जो कि पास्ट फॉर्म होता है जर्मन लैंग्वेज में, उसमें जब भी हम वर्ब्स का प्रेटेगेटुम फॉर्म्स बनाते हैं तो इश और एस की फॉर्म्स हमेशा सेम होती हैं, और ये तो हमें पता ही है कि विया और जी की फॉर्म्स भी हमेशा सेम ही होती हैं। वर्ब्स की फॉर्म्स जब चेंज होती हैं तो उनका एक पैटर्न होता है, लेकिन जैसे कि आपने नोट किया होगा और शुरू से ही हमें इस चीज़ के बारे में बता दिया गया था कि हाबन और ज़ाइन इरेगुलर वर्ब्स हैं, तो हमें इनकी फॉर्म्स शुरू से ही एज इट इज़ याद करनी होती हैं। हाबन और ज़ाइन हेल्पिंग वर्ब्स तब बनते हैं जब वो दूसरे मेन वर्ब्स के साथ मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि कुछ जर्मन टेंसेस होते हैं वो तब तक नहीं बन सकते जब तक हम हाबन और ज़ाइन यूज़ ना करें। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास परफेक्ट की है और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जर्मन मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब्स फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि कोई काम हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्या कोई काम हम कर सकते हैं, कि कोई काम हमें करना पड़ रहा है, मजबूरी है, करना तो नहीं चाहते। तो इन सभी के बारे में हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मॉडल वर्ब्स एक जुमले को क्लियरली समझने में भी मदद करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो सकती है कि मुझे कोई पूछे कांस्ट टू डॉइच स्प्रेशन, तो मैं कहूँ इश खान। लेकिन अगर मैं सिंपल ये सेंटेंस बोलूँ इश खान मैं कर सकती हूँ, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। इश खान schwimmen oder ich kann lesen, ich kann kochen, ich kann einkaufen und so weiter। लेकिन जब तक हम कोई मेन वर्ब इसके बाद नहीं लगाते तो हमें नहीं पता चलता कि इसका क्या मतलब है।
इसी तरह अगर आप किसी से सुने कि ich kann Deutsch, तो इसका मतलब होगा उसको जर्मन आती है. Er kann Deutsch lesen, Deutsch schreiben, Deutsch sprechen und so weiter. और एंड में हम इस जुमले को इस तरह से भी कह सकते हैं. Ich kann Deutsch lesen. können जो मॉडल वर्ब है वो हम किसी एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई काम कर सकता है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है. Er muss einen neuen Job suchen. उसको एक नई जॉब ढूंढनी पड़ रही है. तो अगर आप ये सेंटेंस इस तरह से बनाना चाहते हैं कि वो एक नई जॉब ढूंढना चाहता है, तो आप किस तरह से बनाएंगे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में. यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस में सभी मोडाल व्यापन की फॉर्म्स दिख रही हैं. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर mögen क्यों नहीं है, वैसे तो mögen होना चाहिए, लेकिन स्पीकिंग जर्मन में हम mögen नहीं ज़्यादा यूज़ करते, möchten यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म दी है. वीडियो पॉज करके आप सभी फॉर्म्स को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. थर्ड यूज़ जो हमने वर्ब्स का देखना है वो ये होता है कि डिफरेंट जर्मन वर्ब्स अपने बाद डिफरेंट केसेस फॉलो करते हैं. तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ब्स कौन कौन से केसेस फॉलो करते हैं. जर्मन वर्ब्स अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो कर सकते हैं या फिर डाटिव कर सकते हैं. और कुछ वर्ब्स तो ऐसे होते हैं कि उनके बाद आकुजाटिव और डाटिव दोनों यूज़ होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, Sie fragt mich. वो मुझसे पूछती है. जब हम पहली बार ये सेंटेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मिश है वो तो आकुजाटिव केस का है. तो इससे आपको क्या चीज़ पता चली कि फ्रागन एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद आकुजाटिव फॉलो करता है. तो अगर ये चीज़ हम याद रख लें तो कभी भी फ्रागन को यूज़ करने में गलती ना करें. अब हम कुछ ऐसे वर्ब्स देख लेते हैं जो कि आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं. जैसे कि haben, heiraten, finden, anrufen, besuchen, beraten, bekommen, suchen, brauchen, abholen, kennen, zumachen, backen, bezahlen, einladen und so weiter. और भी बहुत से वर्ब्स होते हैं जो कि यही केस फॉलो करते हैं. तो अगर आप अपनी कॉपी पे लिस्ट बना लें कि कौन कौन से वर्ब्स कौन कौन से केसेस फॉलो करते हैं, तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, Ich antworte ihr. मैं उस लड़की को जवाब देती हूँ या देता हूँ. तो इससे आप देखें कि या जो यूज़ हुआ है वो डाटिव में यूज़ हुआ है. अगर हम उस लड़की के लिए आकुजाटिव यूज़ करते तो क्या होना था यहाँ पर, ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा. तो इससे हमें ये पता चला कि फ्रागन जहाँ आकुजाटिव केस फॉलो कर रहा था, लेकिन antworten फॉलो करता है डाटिव केस. अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो कोई लॉजिक नहीं है. जर्मन ग्रामर का ये रूल है और हमें इसको एज इट इज़ याद करना होगा. अब हम इसी तरह कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं. जैसे कि helfen, vertrauen, gratulieren, danken, schmecken, folgen, fehlen, schaden, gefallen, glauben, gehören, wehtun, verzeihen, passen, passieren und so weiter. अगर ये वर्ब्स आप याद कर लें और इनके डिफरेंट क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस करें तो फिर ये आपको पक्के हो जाएंगे और बहुत कम चांसेस हैं कि आप मिस्टेक्स करेंगे जर्मन स्पीकिंग में. एक ऐसा वर्ब जो कि अपने बाद दोनों केसेस फॉलो करता है वो है schenken, जिसका मतलब होता है तोहफा देना. तो एग्जाम्पल है, mein Partner schenkt mir einen Ring. मेरे पार्टनर ने मुझे गिफ्ट की, मुझे ये है, ठीक है, मुझे गिफ्ट की एक अंगूठी. तो आपने ये भी नोट कर लिया होगा कि शेंकन जब हमने वर्ब यूज़ किया तो उसके फ़ौरन बाद डाटिव केस आया और उसके बाद आकुजाटिव. तो ये भी जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक रूल है कि जब ऐसे वर्ब्स यूज़ होंगे जो कि दोनों केसेस अपने बाद फॉलो करते हैं, तो शुरू में उनके सबसे पहले नॉमिनेटिव आएगा, फिर वर्ब आएगा,
اس کے بعد ڈاٹیو اور اس کے بعد ایکوزیٹو آئے گا. تو ہمیں آرٹیکلس کا اس کے لحاظ سے دھیان رکھنا ہوگا. اسی طرح کچھ ایسے وربس دیکھ لیتے ہیں جو کہ دونوں کیسز فالو کرتے ہیں. وہ ہیں آسان سے گیون, شکن, زینڈن, شینکن, برنگن, کھاؤفن, لائن, سائگن, ایکلین, ایتسیلن, زاگن und so weiter. جو وربس ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کیسز فالو کرتے ہیں. اگر ان کو ہم یاد کر لیں گے تو پھر آسانی سے ان کو ذہن میں رکھ کر ہم اسپیکنگ میں یوز کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اگر ہم شروع سے ہی جب ہم لرننگ سٹارٹ کرتے ہیں لینگویج کی تبھی سے شروع کر لیں تو سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اب ذرا سی بات ہو جائے ریفلیکسو وربس کی. یہ ایسے ورب ہوتے ہیں جن کو اگر ہم ڈکشنری میں چیک کریں تو ہمیشہ زش کے ساتھ مینشن کیے گئے ہوتے ہیں اور وہ اس کی انفینیٹیو فارم کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ اگزامپل ہے ich frage mich, میں پوچھتی ہوں خود سے. تو ہوتا کیا ہے ریفلیکسو وربس میں کہ ایک ایسا پروناؤن ہم یوز کرتے ہیں جو کہ زش کے بدلے میں یوز کرتے ہیں اور وہ یوز ہوتا ہے نومینیٹو کے مطابق. تو وہ جب یوز ہوتا ہے تو جو ایکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ریفر بیک کرتا ہے نومینیٹو کی طرف. جو ایگزامپل ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھی تھی sie fragt mich, وہ مجھ سے پوچھتی ہے. یہاں پر جو مش استعمال ہوا تھا وہ ایک ایکوزیٹو میں یوز ہونے والا پروناؤن تھا جس کا مطلب می ہے کہ وہ مجھے پوچھتی ہے. لیکن جو ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی اس میں ich frage mich ہے جس کا مطلب ہے میں خود سے پوچھتی ہوں. اور اگر آپ کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو مش ہے یا زش ہے, ڈیا, میاں, جو بھی ریفلیکسو پرونومن یوز ہوتے ہیں سینٹینسز میں کہ کیا وہ واقعی ریفلیکسو ویرب کے ساتھ ہیں کہ نہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ نومینیٹو میں کیا ہے. اگر نومینیٹو اس پروناؤن کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پلین ورب یوز ہوا ہے جو کہ یہاں پر فراگن ہے. تو اس طرح سے اس سینٹنس کا مطلب چینج ہوگا. لیکن اگر جو ریفلیکسو پرونومن ہیں وہ نومینیٹو کے ساتھ میچ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کون سا ورب یوز ہوا ہے, وہ ہے زش فراگن. تو ich frage mich, میں پوچھتی ہوں خود سے, تو یہاں پر مش کا مطلب می ہے لیکن یہاں پر مش کا مطلب ہے مائی سیلف. اگر آپ کو بے آئنس لیول کی اور بھی بہت سی ایگزامپلس چاہیے ریفلیکسو ویرب سے ریلیٹڈ تو میں ویڈیو لنک کر دوں گی, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. وربس کا ایک اور کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہم امپیریٹیو سینٹینسز بناتے ہیں. اب یہ کیا ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. امپیریٹیو سینٹینسز کو ہم یوز کرتے ہیں کیا بنانے میں, کوئی ریکویسٹ یا کوئی آرڈر بنانے میں. جب بھی ہم نے کسی سے ریکویسٹ کرنی ہے, اس کو آرڈر دینا ہے کہ یہ کرو یا آپ یہ کریں پلیز, تو اس کے لیے ہم امپیریٹیوز یوز کرتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ریفلیکسو کی, اور یہی امپیریٹیو میں بھی یوز ہوا ہے, دونوں کی پریکٹس ہو جائے, اور وہ ہے stellen Sie sich bitte vor. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا پلیز تعارف کروائیے. کیا آپ جج کر پا رہے ہیں کہ یہاں پر کون سا ورب یوز ہوا ہے؟ یہ بریکیبل ورب بھی ہے جو کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم ڈسکس کریں گے, اور ریفلیکسو بھی ہے, اور یہ پورا سینٹینس ہم نے ایک ریکویسٹ بنائی ہے. تو ورب ہے جی sich vorstellen. عام طور پر جب ہم امپیریٹیو سینٹینسز بناتے ہیں تو اگر ان کو ہم پیازی میں بنائیں جو کہ فارمل فارم ہوتی ہے آپ والی, اس میں ہم انفینیٹیو فارم میں وربس کو یوز کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو یوز کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے انفارمل میں امپیریٹیو بنانا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا. ایگزامپل ہے ایک komm bitte mit. یہاں پر ورب یوز ہوا ہے mit کامن, تو ساتھ آؤ پلیز یہ دوستوں میں رشتہ داروں میں چلتا ہے. تو جب ہم پیا ڈو میں امپیریٹیوز بناتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایس ٹھے ہے ورب کا جو کہ عام طور پر پریزنٹ ٹینس لگانے میں یوز ہوتا ہے وہ کٹ جائے گا,
اور جو ورب کا روٹ ہے وہ رہے گا, تو اس لیے کم رہ جائے گا. اور یہ آپ نے نوٹ کیا کہ دونوں فارمل اور انفارمل, پھیازی اور پھیاڈو, دونوں طرح کے امپیرٹیوز بنانے کے لیے ورب سب سے پہلی پوزیشن پر چلا گیا. اور یہ رول بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف پلیز, کم along پلیز. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب جرمن میں ہم امپیرٹیوز بناتے ہیں تو اس کو ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم وربس شروع میں یوز کرتے ہیں, اور ریٹن میں بھی اگر آپ کو دکھے جب ورب سینٹنس کے شروع میں ہے تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ وہ امپیرٹیو ہی ہوگا. اسی کے ساتھ اب باری آ گئی کچھ ایسے وربس کو دیکھنے کی جو کہ جرمن لینگویج میں سیپریبل بھی ہو سکتے ہیں اور نان سیپریبل بھی, اور یہ کافی کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں جب ہم لرننگ سٹارٹ کرتے ہیں. ان کو ہم جرمن میں Trennbare und untrennbare Verben کہتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی Komm bitte mit, تو اس میں ایک ایسا ورب تھا جو کہ ٹوٹنے والا تھا, جو کہ اصل ورب mit kommen ہے, to come along, ساتھ آنا. تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ٹوٹ کے سینٹنس میں یوز ہوا ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے Er bringt Obstkuchen und Salat mit. یہاں پر mit bringen یوز ہوا ہے, ساتھ لانا, تو وہ ساتھ لا رہا ہے فروٹ کیک اور سیلڈ. اب کچھ ایگزامپلس ہو جائیں نان بریکیبل وربس کی, جیسے کہ Ich habe die Prüfung bestanden. bestehen کا مطلب ہوتا ہے پاس کرنا, تو میں نے امتحان پاس کر لیا ہے, یہ پرفیکٹ کا سینٹنس ہے. دوسری ایگزامپل ہے Du vergisst immer meinen Geburtstag. تم ہمیشہ بھول جاتے ہو میری برتھ ڈے. اس میں forgessen جس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا وہ یوز ہوا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ف ہے اور یہ جو بے ہے یہ ایسے فوا زلبن یوز ہوئے ہیں جو کہ ٹوٹتے نہیں ہیں. تو جرمن لینگویج میں کچھ ایسے وربس ہیں جو کہ ٹوٹ کے یوز ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ٹوٹتے, ان کو بھی ہمیں بائی ہارٹ یاد کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ کیا یاد رکھنا ہے کہ ہم فوا زلبے کو یوز کرنا نہ بھولیں. فوا زلبے کیا ہے؟ یہ جو حصہ ورب سے پہلے لگتا ہے جو کہ ٹوٹتا ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں ہے کیونکہ وہ ورب کا حصہ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ڈفرینٹ وربس ہیں نا, جیسے کہ زوخن, بزوخن, فزوخن, aussuchen, absuchen, aufsuchen. تو ان سبھی وربس کے مطلب بہت مختلف ہیں. اگر ہم فوا زلبے لگانا بھول جائیں گے تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا سینٹنس کا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم ڈفرینٹ ایسے وربس یاد کرتے ہیں جو کہ trennbare und untrennbare ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا ہوگا کہ کس ورب کا کیا مطلب ہے اور اس کے مطابق اس کو سینٹنسز میں یوز کرنا ہوگا. جرمن وربس ہی ہمیں بتاتے ہیں ٹینسز کے بارے میں. وربس کی فارمز کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پاسٹ کی بات ہے, پریزنٹ کی ہے, فیوچر کی ہے یا بہت ہی کوئی پرانی بات ہے. تو سبھی کے بارے میں ہمیں وربس ہی بتاتے ہیں. اور ہمیں جرمن ورب کانجوگیشنز ہی بتاتی ہیں ڈفرینٹ ٹینسز کے بارے میں. پریزنس کی ایک ایگزامپل ہے Ich backe einen Kuchen. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پرفیکٹ میں کیسے چینج کرنا ہے. Ich habe einen Kuchen gebacken. پاسٹ میں ہو جائے گا Ich backte einen Kuchen. اور فیوچر میں ہو جائے گا Ich werde einen Kuchen backen. I will bake a cake. اور اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ پرفیکٹ کو بنانے کے لیے ہم نے کون سے ہیلپنگ ورب کو یوز کیا تھا, ہابن کو, لیکن بہت سے ایسے جرمن وربس بھی ہیں جو کہ زائن کے ساتھ پرفیکٹ بناتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مین ورب تھا اس کی شکل چینج ہو گئی, یہ باکن بن گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہابن کو بھی یوز کیا. اور اسی طرح فیوچر بنانے کے لیے ہم نے ایک ہیلپنگ ورب یوز کیا جو کہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے, werden کے ساتھ ہم بناتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسپوکن جرمن میں زیادہ تر فیوچر کے ساتھ جرمن سینٹنسز نہیں بناتے.
تو کیسے بناتے ہیں، کیا آپ کو آئیڈیا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ نے فیوچر میں بات کرنی ہے، جیسے کہ نیکسٹ ویک میں انڈیا یا پاکستان جا رہا ہوں، آپ کیسے کریں گے پریزنٹ میں؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اب تک جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وربس کتنی فارمز بدل کے اور کتنے ڈفرینٹ فنکشنز کو کر رہے ہیں۔ اب یہ فنکشنز آبویسلی کوئی شادی، بارات کا، برتھ ڈے کا فنکشن تو ہے نہیں، بلکہ یہ فنکشنز ہیں کہ وہ سینٹینس میں کیا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ کنجنکٹیو سوائے بناتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اب تک ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ورب کی ڈفرینٹ کانجوگیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح کنجنکٹیو سوائے میں بھی ورب ڈفرینٹلی کانجوگیٹ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کنجنکٹیو سوائے، یہ جو بلا ہے، اس کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کو ہم وشفل یا ارریئلسٹک سچویشنز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو ابھی حقیقت نہیں ہیں، آپ کی امیجنیشن ہے، آپ جسٹ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہے، اگر مجھے یہ مل جائے تو کیا ہو جائے گا، اس کے لیے ہم کنجنکٹیو سوائے یوز کرتے ہیں۔ آپ ایگزامپل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ Zum Beispiel, wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein neues Haus kaufen. اگر میرے پاس بہت سے پیسے ہوتے تو میں خریدتی ایک نیا گھر۔ تو یہ دیکھیں، hätte، würde، یہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کون سے وربس کی فارمز ہیں۔ hätte تو ہمیں پتہ چل رہا ہے haben کی ہے، würde جو ہے werden کی فارم ہے۔ تو ان دونوں کو ہم یوز کرتے ہیں کنجنکٹیو سوائے بنانے کے لیے، ان سچویشنز کے لیے جو کہ حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ اگر میرے پنکھ لگ جائیں تو میں اڑ کر انڈیا پاکستان چلی جاؤں، تو یہ جو چیزیں ہیں ریئل لائف یا ریئل سچویشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جسٹ آپ کے سوچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کنجنکٹیو سوائے یوز کرتے ہیں۔ ایک اور یوز کنجنکٹیو سوائے کا یہ ہے کہ اس کو ہم پولائٹ کوشچنز یا اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے، کہ ہم بہت پولائٹلی کسی سے کوئی چیز ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ Zum Beispiel, ich würde sehr dankbar sein, wenn Sie mir helfen könnten. Könnten نا، können کو ہم نے چینج کر دیا، تو میں بہت شکر گزار ہوں گی اگر آپ میری مدد کر پائیں گے۔ ابھی مدد کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر پائے تو پھر اس کے بدلے میں آپ کی شکر گزار، بہت شکر گزار ہوں گی۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کمپلیکسٹی چیزوں کی بڑھ رہی ہے۔ اب ہم پاسیو دیکھیں گے کہ وربس کو کس طرح سے ہم ایکٹیو سینٹینسز سے پاسیو میں چینج کر سکتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں دیکھیں گے، اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن بالکل بیسیکلی دیکھیں گے کہ پاسیو بنتا کیسے ہے اور کیا ریزن ہوتا ہے کہ ہم پاسیو بناتے ہیں۔ جب ہم اسی ایکٹیویٹی جو کام ہو رہا ہے ایک سینٹینس میں، اس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، اس پرسن پر فوکس نہیں کرنا چاہتے جو کہ وہ کام کر رہا ہے، تب ہم پاسیو بناتے ہیں۔ Zum Beispiel, der Patient wird ins Krankenhaus gebracht. کہ پیشنٹ کو لایا گیا ہے ہاسپٹل میں۔ اب وہ کون لایا ہے، کیا اس کے ریلیٹیوز لائے ہیں، کیا فلیگیڈینسٹ والے لائے ہیں، کون لایا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہم پاسیو بناتے کیسے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ورب کی پارٹیسیپ سوائے فارم، جو کہ ہوتی ہے وہ فارم جو ہم پرفیکٹ سینٹینسز بنانے کے لیے سیکھتے ہیں، اس کو ہم پارٹیسیپ سوائے فارم کہتے ہیں۔ ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے، اور سیکنڈ ہمیں ہیلپنگ ورب ویرڈن بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ویرڈن عام طور پر ہم سیکنڈ پوزیشن پر لگاتے ہیں اور اینڈ پہ ہم ورب کی فارم لگاتے ہیں، تو اس طرح سے ہم سینٹینسز بنا لیتے ہیں پاسیو کے۔ اور آخر میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ورب کی فارمز ہیں پارٹیسیپ آئنس اور سوائے، جو کہ تھوڑی سی ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے، یہ کس طرح سے بنتی ہیں اور ان کے کیا کیا یوزز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پارٹیسیپ آئنس کی، کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے۔ جیسے کہ ورب کی انفینیٹیو فارمز ہوتی ہیں نا، جیسے لاخن ہے یا غائزن ہے، تو ان ورب کی فارمز کی اینڈ میں ہم ڈے کو ایڈ کر کے پارٹیسیپ آئنس بناتے ہیں۔ جیسے کہ لاخن سے بن گیا لاخنٹ، غائزن سے بن گیا غائزنٹ، اور پارٹیسیپ آئنس
ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پر ہو رہی ہے. ایگزامپلس کے تھرو ہمیں اس کی زیادہ سمجھ آئے گی. ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایڈجیکٹو کے طور پر، جیسے کہ er verlässt lachend sein Haus، وہ چھوڑ رہا ہے اپنا گھر ہنستے ہوئے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایڈجیکٹیوز کو ہم ناؤنز سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ایڈجیکٹیو اینڈنگس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. تو اسی ایگزامپل کو ہم اس طرح سے بھی چینج کر سکتے ہیں. Der lachende Mann verlässt sein Haus، ہنستے ہوئے آدمی چھوڑ رہا ہے اپنا گھر. تو یہ نوٹ کریں کہ جو اے ہے اینڈنگ ہو گئی کیونکہ یہ ڈیفینٹ آرٹیکل یوز ہوا تھا اور یہ سارا نومینیٹو کیس ہے. پارٹیسیپ آئنس کو ہم ناؤنس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر غائزنڈ تھا سفر کرتا ہوا، تو اس سے ہم ناؤن بنا سکتے ہیں ڈیا غائزنڈا. دا ٹریولر مسافر، تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈیا تھا مسکولین، تو اس لیے اینڈنگ اے ایخ کی ہو گئی. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیمنن اور پلورل میں اس اینڈنگ کو ہم کس طرح سے چینج کریں گے. وہ ہو جائے گی اے. تو ڈی غائزنڈے کے دو مطلب ہیں، ایک تو فیمیل پیسنجر فیمیل ٹریولر اور دوسرا اس کا مطلب ہے بہت سے ٹریولرز. تو پلورل اور فیمنن دونوں کے لیے اس کی ایک ہی فارم ہے. تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر اسٹوڈیگن یا لینن کی ہم پارٹیسیپ آئنس فارمز بنائیں تو اس کے ناؤنس کس طرح سے بنیں گے، تاکہ آپ کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی رہے. اب ہم پارٹیسیپ سوائے کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں. ان کو ہم عام طور پر جو وربس ہوتے ہیں ان کے شروع میں گے لگا کر اور اینڈ میں ٹھے اوڈا اے این لگا کر بناتے ہیں. زیادہ تر وربس کے لیے یہ پیٹرن ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈفرینٹ وربس ڈفرینٹ طور پر بھی پارٹیسیپ سوائے بناتے ہیں. یہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں اور فارمز کو یاد کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ ویک وربس اور مکس وربس کس طرح سے اپنی فارمز بناتے ہیں، شروع میں گے اور اینڈ میں ٹے ایڈ کر کے سم بائشپیل لینن بن جائے گا کہ لینٹ میں، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا، اور کوخن بن جائے گا کہ کوخت. اور جو اسٹرانگ وربس ہیں جو کہ پریزنٹ ٹینس میں بھی اپنی فارمز کو چینج کرتے ہیں، ان کا پیٹرن یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے اینڈ میں اے این کے ساتھ پارٹیسیپ سوائے فارم بناتے ہیں. جیسے کہ زین چینج ہو جائے گا گیزین میں اور لیزن گیلیزن میں. پارٹیسیپ سوائے فارم ہمیں کب کب یوز کرنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پرفیکٹ اور پلس کام پرفیکٹ کے جو سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں پارٹیسیپ سوائے فارم چاہیے ہوتی ہے. سم بائشپیل ich habe Deutsch gelernt. اور ایک ایگزامپل ہو جائے پلس کام پرفیکٹ کی، سم بائشپیل sie hatte Suppe gekocht. جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ پارٹیسیپ سوائے فارم ہمیں پیسیوز بنانے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے. zum Beispiel die Katze wird auf der Straße gesehen. اب کس بندے نے اس کیٹ کو دیکھا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن کیٹ دکھی ہے اسٹریٹ پر. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں پریٹیگیٹم کے پاسیو کی. zum Beispiel das Buch wurde laut gelesen. کتاب پڑھی جا رہی تھی اونچی تیز آواز میں نا. تو یہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر بھی ہمیں ویارن کی فارمز چاہیے، وہ چینج ہوں گی، اور جو پارٹیسیپ سوائے فارمز ہیں وہ سیم ہی رہیں گی، اینڈ میں یوز ہوں گی عام طور پر پاسیو بنانے کے لیے. اور پارٹیسیپ آئنس کا ایک بہت مزے کا یوز یہ بھی ہے کہ ان کو بھی ہم ایڈجیکٹیوز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اینڈنگس لگانی ہوں گی. zum Beispiel der gelernte Maler، جس کا مطلب ہے سیکھا ہوا، اسکلڈ یا لرنڈ پینٹر نا. تو یہ آپ نوٹ کریں کہ پارٹیسیپ آئنس اور سوائے میں مین ڈفرینس کیا ہے. آئنس میں وہ چیز اس ٹائم پہ ہو رہی تھی، وہ پریزنٹ کی بات تھی، لیکن پارٹیسیپ سوائے میں اس چیز کی بات ہوتی ہے جو چیز ہو چکی ہو، یعنی پاسٹ کی. جیسے کہ یہ بندہ ابھی پینٹنگ سیکھ نہیں رہا، سیکھ چکا ہے، تو وہ اسکلڈ پینٹر ہے. دوسری ایگزامپل ہے ڈی gekochte Suppe، پکایا ہوا سوپ.
जाते जाते कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स के इस वीडियो से हमने क्या चीज़ सीखी। वर्ब इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन होते हैं। उसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते कि हम सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, क्या बात करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि वर्ब के बगैर सेंटेंसेस बनाएंगे? ऑब्वियसली ये जो या, नाइन, डॉख या इस तरह सिंगल हम आंसर्स देते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। आम तौर पर हमें वर्ब चाहिए होता है कोई भी बात करने के लिए, और बहुत कम ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि वर्ब के बगैर हम यूज़ करते हैं और उनकी समझ आ जाती है। ज़्यादातर हमें स्पीकिंग को करने के लिए, राइटिंग को करने के लिए हमेशा वर्ब्स ही चाहिए होते हैं, और बहुत से डिफरेंट वर्ब्स चाहिए होते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी बात कह पाएँ या लिख पाएँ। इस वीडियो में वर्ब के जो सभी यूजेस हमने डिस्कस किए हैं, क्या आपको याद हैं कि नहीं? अगर भूल गए हैं तो इसको रिवाइंड करके आप किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं, और जितने भी वर्ब्स यूज़ हुए थे उनको अपनी नोटबुक में लिखें कि किस तरह से उनकी फॉर्म्स बदलेंगी। और भी बहुत सी एग्जांपल्स आप खुद से डिफरेंट वर्ब्स को लेकर इन्हीं रूल्स को फॉलो करके एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जब आप उन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उनको खुद से बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट वर्ब्स के साथ, और बातें करके खुद से खुद ही जर्मन को फन बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। क्या इसने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरे चैनल का लिंक भी दिया गया है, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही उस पर बहुत सा एक्साइटिंग कॉन्टेंट आने वाला है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।